بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. معزز سامعین، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کا فضل و احسان، آج بدھ کا دن ربیع الثانی 1437 ہجری کی 16 جبکہ جنوری 2016 عیسوی کی 27 تاریخ، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ اور مقدس کلام، پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید، دوسرا پارہ، سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ، آیت کا نمبر 200. معزز سامعین، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے قبل پچھلی آیات مبارکات کو ذہن میں رکھیے گا. یہاں پر سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکات میں رب کائنات تذکرہ فرما رہے ہیں حج کا، تو اسی کا ایک تسلسل رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم لوگ ادا کر چکو اپنے مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا تذکرہ کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، آپ ہمیں عطا فرمائیے، فی الدنیا، صرف دنیا میں، وما لہ، اور ان کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں،
من خلاق، کوئی بھی حصہ. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا. پس جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اپنے اللہ رب العزت کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ. پس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ الہ العالمین آپ ہمیں دنیا میں عطا فرمائیے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو معزز سامعین، حج کیا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی عظمت کے اعتراف کا ایک مظہر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کا ایک نمونہ. دور مت جائیے، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر جا کر حج کی سعادت نصیب فرمائے. ذرا چشم تصور سے ایک منظر ذہن میں لائیے گا، اور وہ منظر آپ کہیں کا بھی لا سکتے ہیں، مینا کا بھی، مزدلفہ کا بھی، عرفات کا بھی، راستوں کا بھی. وہ منظر کیا ہے معزز سامعین؟ کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے، تا حد نظر سفید لباس میں ملبوس، ننگے سر اللہ تعالیٰ کے بندے ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، وہاں کوئی فرق نہیں ہے. سب ایک طرح کا لباس پہنے ہوئے، اور سب کی زبانوں پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا تذکرہ. تو رب کائنات یہاں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حج کے موقع پر 5 یا 6 دن کے دوران تم لوگوں نے انتہائی زیادہ مشقت اٹھائی. یہ 40-45 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں تم موسم کی سختیاں برداشت کرتے رہے، لیکن اس دوران تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا. تلبیہ پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، یا کوئی اور ذکر کرتے رہے. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یأمر تعالی بذکرہ والاکثار منہ بعد قضاء المناسک وفراغها. اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اے حجاج کرام، حج ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا، کا ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو. تو اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کان اہل الجاہلیت یقفون فی الموسم فیقول الرجل منهم کان ابی یطعم ویحمل الحمالات لیس لهم ذکر غیر فعال آبائهم. کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور وہاں پر پھر وہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے. کوئی کہتا کہ میرا تعلق اس آدمی کی اولاد سے ہے جو حجاج کرام کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتا.
اور پھر ان کے بوجھ اٹھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنا یہ عربوں کا کلچر تھا سمعین۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ، تو اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ یہ جو مقامات ہیں، یہ جو مظاہر ہیں حج کے، تو یہ تمہاری ذاتیات سے بالا تر ہیں، لہذا تم یہاں آئے ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جس طرح عام مجالس میں تم اپنے بڑوں کا تذکرہ بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہو، تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ان سے کہیں زیادہ عظمتوں والے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترجیح دو، تاکہ تمہارا یہ مقدس اور مبارک سفر، اس کی فیوض و برکات یہ حج کے بعد بھی جاری رہ سکیں۔ تو یہ جو بات ہے نا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تو سمعین، یہ صرف آج کے دور کی بات، اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ آج بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا مطمع نظر اور جن کا ہدف صرف اور صرف دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت حکمت کے تقاضوں کے پیش نظر اپنی قدرت کاملہ سے اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ یہاں تک ہے۔ آئیے ذرا دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اس سے مراد کیا ہے؟ حج کی ترتیب: 8 تاریخ کو منا، 9 کی صبح کو عرفات روانگی، عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ واپسی، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد 10 تاریخ کی صبح جمرات پر کینکر مارے، قربانی کی، سر کے بالوں کو کٹوایا یا مڑوایا، طواف زیارت، طواف افادہ یا طواف حج کیا، سعی کی، واپس منا۔ 11، 12 یا 11، 12 اور 13 تاریخ کو تینوں جمرات پر کینکر مارے سورج ڈالنے کے بعد اب یہ حج کے ارکان ادا ہو گئے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کی حمد کرو، بزرگی بیان کرو، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے رب کائنات کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟
جیسے تم لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ بڑے فخر سے کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، بلکہ اپنے آباء و اجداد سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے تمہارے آباء و اجداد کو اس قابل بنایا کہ آج تم ان کا تذکرہ کر رہے ہو، اور تمہیں ان آباء و اجداد کی نسل سے پیدا کیا، تو پھر کمال نہ تمہارے آباء و اجداد کا اور نہ کمال تمہارا، یہ کمال تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا ہے نا۔ معزز سامعین، اس مناسبت سے اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر الخازن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کانت العرب فی الجاہلیت اذا فرغوا من حجہم وقفوا بین المسجد بمنا و بین الجبل، کہ عرب جب حج سے فارغ ہو جاتے تو پہاڑ اور منا کے درمیان، منا میں جو مسجد ہے ان دونوں کے درمیان بیٹھ جاتے، فَيَذْكُرُونَ مَفَاخِرَ آبَائِهِمْ وَمَآثِرِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ، پھر وہ اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرتے، ان کے محاسن بیان کرتے، ان کے مناقب بیان کرتے، ان کے کارنامے بیان کرتے۔ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ كَانَ أَبِي كَبِيرُ الْجُفْنَةِ رحب الفنا یقر الضیف، میرا والد بڑے حوصلے والا تھا، اپنے صحن میں ہمیشہ مہمانوں کو خوش آمدید کہا کرتا تھا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وَيَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ فِي ذَلِكَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِالْمَنْثُورِ وَالْمَنْظُومِ مِنَ الْكَلَامِ الْفَصِیحِ، باقاعدہ قصیدے کہے جاتے، نثر اور نظم کی شکل میں بڑے فصیح کلام کی صورت میں اپنے آباء و اجداد کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا؟ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو ثابت کرنا۔ تو جب اسلام آ گیا، رب کائنات نے بطور احسان اسلام نازل فرما دیا، تو پھر رب کائنات نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کریں، اور جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے وہی یہاں تفسیر کی کتابوں میں عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے، وقال اذکرونی فانا الذی فعلت ذلک بکم وبہم واحسنت الیہم واحسنت الیکم والیہم، کہ اے لوگو اپنے آباء و اجداد کی بڑائیاں بیان نہ کرو، بلکہ مجھے یاد کرو، کیونکہ میں وہ ذات بابرکات ہوں جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو اس قابل بنایا، اور تمہاری طرف تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر احسان فرمایا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں بعد اہل علم نے نقل فرمایا ہے، اور بڑی پیاری بات انہوں نے بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ الصِّبْيَانِ الصِّغَارِ الْآبَاءِ، اللہ کو اس طرح یاد رکھو جس طرح چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے۔ اور اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ أَوَّلُ مَا يَفْصَحُ الْكَلَامِ يَقُولُ أَبَهُ أُمَّهُ لَا يَعْرِفُ غَيْرَ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ باتیں کرنا سیکھتا ہے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے اپنے والد اور اپنی والدہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ اور یہ امر واقع ہے سامعین، کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ جس کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسی طرح مجھے یاد رکھو جس طرح چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے مشرک تھے جو کہتے تھے کہ رب کائنات ہمیں دنیا میں اونٹ، گائیاں، بکریاں، غلام، لونڈیاں اور مال عطا فرما دیجیے. تو فرمایا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جنت کے متلاشی ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو انسان جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے رب کائنات اسے وہی عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 201 میں رب کائنات فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَمِنْهُمْ اور لوگوں میں سے ہی من یقول کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا آپ ہمیں عطا فرمائیے فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بہتر وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بہتر وقنا عذاب النار اور آپ ہمیں آگ کے عذاب سے آگ کی سزا سے محفوظ رکھیے. با محاورہ ترجمہ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو رب کائنات سے یہ سوال کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعت بلکہ جمعت ہذہ الدعوۃ کل خیر فی الدنیا کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کی تمام بلائیاں جمع ہو گئیں اور تمام کی تمام برائیوں سے پناہ مانگی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ تو یہ ایک اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں ساری دنیا کی اچھائیاں اور بہتریاں اور نعمتیں آ جاتی ہیں، جس میں عافیت ہے، گھر ہے، نیک بیوی ہے، وسیع رزق ہے، نفع والا علم ہے، نیک اعمال ہیں، اچھی سواری ہے، عزت اور احترام ہے. یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کو باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کا لفظ بول کر وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وفی الآخرۃ حسنہ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد سب سے اونچا درجہ ہے سب سے پہلے جنت میں داخلے کا، اور پھر اس کے ساتھ دیگر تمام چیزیں ہیں جیسے قیامت کی گھبراہٹ سے امن ہے، حساب و کتاب میں آسانی ہے اور دیگر آخرت کے امور ہیں. اور جہاں تک جہنم کی آگ سے آزادی کا تعلق ہے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں صرف اکیلی جہنم سے آزادی کا سوال ہے، بلکہ اصل میں ایک ایمان والا شخص جب یہ دعا کرتا ہے وقنا عذاب النار تو پھر اس کا معنی یہ ہے، بڑے پیارے لفظ ہیں تفسیر ابن کثیر میں، فَهُوَ يَقْتَضِي تَيْسِيرَ أَسْبَابِهِ فِي الدُّنْيَا من اجتناب المحارم والآثام وترک الشبہات والحرام.
فرماتے ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس نیت سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں حرام اور گناہ کے کاموں بلکہ شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا آسان فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قاسم بن عبد الرحمن کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں من اعطی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وجسدا صابرا فقد اوتی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ووقاء عذاب النار۔ جس شخص کو رب کائنات نے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا جسم عطا فرما دیا تو وہ سمجھ لے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی مل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا بھی لیا۔ تو معزز سامعین، قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس آئینے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات ہیں، کیا ہماری زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، کیا ہم جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے تحت آنے والی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں؟ اگر تو یہ سلسلہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں دنیا میں بھی بہتر عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرمائیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے عبد السلام بن شداد نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، تو سیدنا انس بن مالک سے ثابت نے یہ کہا کہ آپ کے بھائی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو کچھ دیر انہوں نے آپس میں باتیں کی، جب اٹھنے لگے تو پھر دوبارہ کہا کہ یا ابا حمزہ ان اخوانک یریدون القیام فادع لهم۔ اے ابو حمزہ، آپ کے بھائی اٹھ کر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دیجیے۔ تو ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا، فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے مشقت والا کام کروں، تمہارے لیے مشقت پیدا کر دوں؟ یاد رکھو جب رب کائنات نے تمہیں دنیا میں بہتر عطا فرما دیا اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرما دیا اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو رب کائنات نے تمہیں ساری کی ساری خیر و برکت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ معزز سامعین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ابھی بہت کچھ بیان کیا، جو وقت کی قلت کے باعث آج ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آنے والے سبق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں
ان آیات مبارکات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.